السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ذرا سوچئے، کیا ایک عام سی ہر جگہ نظر آنے والی مکھی کائنات کے کسی گہرے راز کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت میں اسی چھوٹی سی مخلوق کی ایک ایسی مثال دی گئی ہے جس میں مذہبی، سائنسی اور یہاں تک کہ فلسفے کی گہرائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ چلیں مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے وہ آیت جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں، سورۃ الحج آیت 73۔ یہ صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ ایک کھلا چیلنج ہے، ایک ایسا چیلنج جو 1400 سال پہلے دیا گیا تھا اور آج بھی ہماری تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود انسانی علم کی حدوں کو چیلنج کرتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر مکھی ہی کیوں؟ دنیا میں اتنی ساری مخلوقات ہیں، لیکن ایک ایسے جاندار کو چنا گیا جسے ہم عام طور پر حقیر سمجھتے ہیں، پریشان کن سمجھتے ہیں۔ آخر اس چھوٹی سی مکھی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے اتنے بڑے آفاقی پیغام کے لیے چنا گیا؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم اس آیت کو کچھ الگ الگ زاویوں سے دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس کی ادبی خوبصورتی کو سمجھیں گے، پھر اس کی مذہبی دلیل کی گہرائی میں جائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء نے اس کا کیا مطلب نکالا، پھر جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قدیم مثال آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیدھا سادہ بیان نہیں بلکہ ایک بہت گہری مثال، ایک پیرابل کیوں ہے؟ دیکھیں، قرآن کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے۔ وہ اکثر بہت گہرے فلسفیانہ خیالات کو سمجھانے کے لیے روزمرہ کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ اس ٹیکنیک کو امثال کہتے ہیں، یعنی خدا کی وحدانیت یا انسان کی اپنی کمزوری جیسے بڑے بڑے تصورات کو ایک چھوٹی سی مکھی کی مثال سے اتنا واضح کر دینا، یہ قرآن کی اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اب آتے ہیں اس مثال کے بالکل مرکزی پیغام کی طرف، جو کہ شرک یعنی خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کے خلاف ایک بہت ہی طاقتور دلیل ہے۔ ذرا آیت کے چیلنج پر غور کریں۔ یہ دوہرا چیلنج ہے۔ پہلا، کہ اللہ کے سوا جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ سب مل کر بھی ایک مکھی تک بنا نہیں سکتے، اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ ان کی کمزوری دکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہی مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، یعنی مکمل بے بسی، نہ کچھ بنانے کی طاقت نہ خود کو بچانے کی ہمت۔ آیت کا آخری حصہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں، بہت ہی گہرا ہے۔ اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں۔ ایک سطح پر طالب یعنی ڈھونڈنے والا وہ بت ہے جو مکھی سے اپنی چیز واپس لینا چاہتا ہے، اور مطلوب وہ مکھی ہے، یعنی ایک نام نہاد خدا اتنا کمزور ہے کہ مکھی سے بھی ہار گیا۔ دوسری سطح پر دیکھیں تو طالب وہ عبادت کرنے والا انسان ہے اور مطلوب وہ بت جس سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہاں دونوں ہی بے بس ہیں، اور اگر اس سے بھی گہرائی میں جائیں تو طالب پوری انسانیت ہے اور مطلوب ہے زندگی کو تخلیق کرنے کا عمل۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ زندگی ہماری کوششوں سے نہیں بنتی، یہ ایک عطیہ ہے۔ اچھا، تو ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے؟ چلیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں دو عظیم مفسرین کا نقطہ نظر بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہے الزمخشری، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک استعارہ ہے۔ ان کے نزدیک مکھی بتوں کی کمزوری کی نہیں بلکہ خود قریش کے لوگوں کی جہالت اور کمزوری کی علامت ہے۔ لیکن الطبری اسے بالکل سیدھا اور عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکھی بنانا تو دور کی بات، یہ بت تو اتنے بے بس ہیں کہ اگر ان پر کوئی خوشبو یا شہد لگا دیا جائے تو یہ اس پر بیٹھی مکھی کو اڑا تک نہیں سکتے۔ اب صدیوں کا سفر طے کر کے آج کے دور میں آتے ہیں، جہاں سائنس اس آیت پر ایک بالکل نئی اور حیران کن روشنی ڈالتی ہے۔ قرآن کا دعویٰ بہت واضح ہے، اگر مکھی کچھ چھین لے تو اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ تو کیا یہ صرف کہنے کی بات ہے، ایک محاورہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنسی حقیقت بھی ہے؟ جی، جدید سائنس بتاتی ہے کہ مکھی کے کھانے کے طریقے میں اس کا جواب چھپا ہے۔ دیکھیں، یہ عمل ہے تو بہت سادہ لیکن بہت کمال کا ہے۔ مکھی جب کسی ٹھوس کھانے پر بیٹھتی ہے تو وہ اس پر اپنا لعاب اور ہاضمے والے انزائمز ڈالتی ہے۔ یہ انزائمز اس کھانے کو مکھی کے جسم سے باہر ہی گلا کر ایک مائع، ایک لیکوڈ میں بدل دیتے ہیں۔ اس عمل کے دوران اس کھانے کی جو کیمیائی ساخت ہے وہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے، اور آخر میں مکھی اس پہلے سے ہضم شدہ مائع کو آرام سے چوس لیتی ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، جس لمحے
مکھی کا لعاب کھانے کو چھوتا ہے، وہ کھانا رہتا ہی نہیں، وہ کیمیائی طور پر ایک بالکل نئی چیز بن جاتا ہے۔ یعنی قرآن کا چیلنج یہاں پورا ہو جاتا ہے، آپ اسے واپس حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس چیز کو آپ واپس لینا چاہتے ہیں وہ اصل شکل میں اب موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ناقابل واپسی کیمیائی تبدیلی ہے۔ چھین لینے کا ایک اور مطلب بھی ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ مکھیاں 100 سے زیادہ بیماریوں کے جراثیم پھیلاتی ہیں۔ اس لحاظ سے وہ ہم سے صرف کھانا ہی نہیں چھینتی، وہ ہماری صحت، ہماری زندگی چھین لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ٹراکوما نامی بیماری مکھیوں سے پھیلتی ہے اور لاکھوں بچوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ ایک بار جب بینائی چھن جائے تو اسے واپس لانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بے بسی کی ایک اور مثال ہے۔ اور اب آتے ہیں اس قدیم مثال کے سب سے جدید پہلو پر، اور اسے جوڑتے ہیں آج کے سب سے بڑے سوالات سے: تخلیق، شعور اور مصنوعی ذہانت یعنی AI۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن خلق کا چیلنج دیتا ہے۔ خلق کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانا، یعنی نتھنگ سے سم تھنگ بنانا۔ جبکہ انسان جو بھی کرتا ہے، چاہے وہ کلوننگ ہو یا جینیٹک انجینئرنگ، وہ تکوین ہے، یعنی پہلے سے موجود چیزوں کو جوڑ کر یا بدل کر کچھ نیا بنانا۔ آیت کا چیلنج نقل بنانے کا نہیں، اصل بنانے کا ہے۔ تو یہی بات ہمیں سیدھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بحث میں لے آتی ہے۔ جیسا کہ اس اقتباس میں پوچھا گیا ہے کہ اگر سائنسدان سچ میں ایک باشعور سوچنے والی مشین بنا لیں تو کیا یہ قرآنی چیلنج کو غلط ثابت کر دے گا؟ کیا انسان خالق بن جائے گا؟ اور یہیں پر آ کر سائنس اور فلسفے کی حد آ جاتی ہے، جسے شعور کا مشکل مسئلہ کہتے ہیں۔ یعنی سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ دماغ کے اندر معلومات کیسے پروسیس ہوتی ہیں، لیکن یہ آج تک نہیں بتا سکی کہ میں ہونے کا احساس، یہ جو ذاتی تجربہ ہے، یہ کہاں سے آتا ہے۔ شعور ایک طرح سے آج کے دور کی مکھی ہے، ایک ایسی چیز جسے ہم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن نہ تو اسے بنا سکتے ہیں اور نہ ہی پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو آخر میں ایک چھوٹی سی مکھی کی یہ مثال آج بھی اتنی طاقتور کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ ہر دور میں ہمیں ہماری حدود یاد دلاتی ہے۔ ماضی میں یہ پتھر کے بت کی بے بسی تھی، آج یہ AI کی لیبارٹری میں شعور پیدا کرنے کی جدوجہد ہے۔ یہ مثال ایک آئینے کی طرح ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ ہماری تمام تر ترقی کے باوجود کچھ حقیقتیں ہمیشہ ہماری پہنچ سے بالاتر رہیں گی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم مکھی بنا پائیں گے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم کبھی یہ تسلیم کر پائیں گے کہ کچھ چیزیں ہمیشہ ہماری تخلیق سے بالاتر رہیں گی۔